السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و خیری سے ہوں گے، اپنی زندگی میں خوش باش ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے آئی ہوں ایک نیا ٹاپک لے کے، جس کا نام ہے اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں۔ ٹھیک ہے ویسے تو ہم انسان جتنے گناہ گار ہیں نا، تو اللہ میاں تو ہم سے بہت آسانی سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اللہ میں ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہماری جو ہے نا غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ بھی۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کے انجانے میں اگر ہم معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن سے اللہ میاں کو جو اللہ میاں کو سخت ناپسند ہیں، اور اللہ میاں کے ناراض ہونے کی نشانیوں میں سے وہ کچھ نشانی ہیں جن کی میں آج نشاندہی کروں گی۔ چند نشانیاں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی لسٹ بہت لمبی ہے، اس کی لسٹ بہت چھوٹی ہے، میں صرف 3 نشانیوں کا یہاں پہ ذکر کر رہی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی لسٹ ہم زیادہ ہو گئی ہے، یا جی ہم نے جو ہے نا وہ ایک برتن ہے اس کو اس کے سطح سے زیادہ بھر دیا ہے تو وہ چھلک رہا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا جتنا آسان ہے، اسی طرح ہم انسان بیوقوف ہیں، نادان ہیں، ہم اپنے انجانے جان بوجھ کر اللہ میاں کو ناراض کر دیتے ہیں، دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو ہم ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان میں سے 3 نشانیاں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آگے چل کے میں مزید نشانیوں کا ذکر کروں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک میں آپ کو بتاتی آ رہی ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اللہ سے مانگنا کتنا آسان ہے، اللہ میں ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، سب باتیں بتاتی آ رہی ہوں۔ تو اب میں نے کہا اس ٹاپک کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، دے راہ روی پہ چل پڑتے ہیں، اپنا زندگیوں میں گم ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رسی دراز ہے تو کبھی پھینک بھی سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا سائڈ افیکٹ ہوں گے۔ تو اللہ کے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلی ناراضگی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا جب آپ سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ آپ پہ ایسے حکمران نازل کرتا ہے جو بالکل وہ نالائق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بالکل اس حکومت کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے نا؟ جیسے آج اگر ہمارے آج مستقبل کی مثال لے لیں، مستقبل کہہ رہی ہوں سوری، حال کی مثال لے لیں، ہمارے حال کی پریزنٹ کی، جس میں جو ہے نا ہماری حکومت کیسے لوگوں میں ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤن یہ بہت جو ہے نا وہ اس پرانے کھلاڑی ہیں نون لیگ، لیکن پھر بھی دیکھیں نا ہم کس موڑ پہ آگے کھڑے ہوں گے، مہنگائی کہاں کی کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عام انسان کا سادہ زندگی گزارنا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ تو ایک تو یہ نشانی ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے تو یہ نشانی نظر بھی آئی ہے جب میں نے ایک طرح سے اس کو ریکال کیا نا، تو مجھے تو ڈر بھی لگا۔ میں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ سے باتیں کی تھیں، تو وہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناراض ہونے کے بارے میں نشانیاں بتائی تھیں، جن میں 3 نشانی کا میں آپ بھی ذکر کر رہی ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے نام آپ ایسے حکمران بھیجتا ہے جو کہ نا اس قابل نہیں ہوتے، نا نالائق اہل ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نا جب آپ بخیل ہو جاتے ہیں نا، بخیل مطلب آپ سخاوت نہیں کرتے، آپ کنجوسی کرتے ہیں نا، تو اس کنجوسی کی وجہ سے نا آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دولت اللہ میاں ہر کسی کو دیتا ہے، اور مطلب اتنی دیتا ہے نا کہ مطلب جیسے اب میرے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن اللہ دیتا تو ہے نا، کم یا زیادہ دینا وہ اس کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے، اس کی خوشی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہمیں دیتا تو ہے نا۔ تو اگر ہم تھوڑے میں سے بھی، جیسے میرے پاس 10 روپے میں 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں، تو وہ اللہ کی راہ میں جانے والا جو ہے نا 1 روپیہ، وہ میرے لیے کل کو جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور اللہ میاں میری نیت دیکھ کے اس کا مجھے بہترین اجر دیتے ہیں۔ تو بخیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کنجوسی کرنا، جیسے 10 روپے میں سے 54 بھی نہ دینا، اور کہنا کہ اچھا نہیں میں اس کو جمع کرتا جاتا ہوں، میں جمع کرتا جاتا ہوں ان پیسوں کو، اور پھر وہ جمع کیے ہوئے پیسوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سخاوت نہیں کرتا، غریبوں میں نہیں بانٹتا، یا جو ضرورت کے پیسے ہیں ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتا، تو بخیل سے اللہ میں جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے موسم کی بارشیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب جیسے اب مونسون کے بارشوں کا موسم نہیں ہے تو بارش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب فصلیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں تب بارشیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گرمیوں میں ایک دم سے اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اچھی لگتی ہے بارشیں گرمیوں میں راحت کا سبب بنتی ہیں، ایک موسم اچھا ہو جاتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ بے موسم مطلب موسم نہ ہونے کے باوجود اس بارش کا ہو جانا
جانا جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، سیلاب آتے ہیں، فصلیں کھڑی بھی خراب ہو جاتی ہیں، لوگوں کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بارشوں کو آپ اچھا نہ سمجھیں، اللہ کے سے خوف کھائیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ معافیا مانگیں اپنے گناہوں کی جن کا آپ کو پتہ ہے، جان بوجھ کے کیے جانے والے انجانے والے سب کا۔ تو بس یہ 3 نشانیاں تھیں جن کا میں نے ابھی فی الحال ہائی لائٹ کرنا تھا اس ویڈیو میں، انشاءاللہ آگے چل کے مزید میں ان کو ہائی لائٹ کروں گی۔ جاننے کے لیے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے چینل لا آف اٹریکشن اینڈ اسلام، اس کو فالو بھی کریں کائنڈلی، اس کو مزید شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں مزید کن ویڈیوز کو لے کے ہم آپ سے ڈسکشن کریں۔ تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔